मैं ज्यादा लेट नहीं हुआ हूँगा। तुम्हारे बहाने हैं, ये बहुत पुराने हो चुके हैं। जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ वो मुझसे इतनी दूर है। नहीं बढ़ने के बजाय जरा इंतजार करो, जिस तरह मैं कर रही हूँ। देख रहे हो अजीब गुमसुम सा है। वैसे आपस की बात है, मुझे लग रहा है कि वो बेवकूफ बना रही है। तो ये सब कुछ करने की वो दुल्हन के लिबास में मलबूस बहुत प्यारी लग रही थी। इसने अपनी रुखसती के लिए मैरून रंग का लहंगा चुना। दुल्हन का रूप टूट कर इस पर आया था। थोड़ी ही देर बाद वो अपने घर वाले के हमरा गाड़ी में बैठकर अदील अहमद का इंतजार करने लगी। वो बचपन से इसके नकामे थी और अब वो जब बैरून मुल्क से पढ़ाई करके वापस आया तो इसके सास ससुर ने रुखसती का शोर मचा दिया। वो खुद अभी ही पढ़ाई से फारिग हुई थी कि शादी का हंगामा शुरू हो गया। इन हंगामों ने एक बार भी इसे अपने मजाजी खुदा से मुलाकात का मौका न दिया और अब वो शादी की पहली रात ही इससे मुलाकात कर सकती थी। ये सोचकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। इसने जैसे ही नजर उठाकर देखा तो इसकी वालदा के चेहरे पर परेशानी के आसार दिखाई दिए। वो तेजी से चलती हुई अपनी नंद के पास जाकर रुक गई और इनके कान में कोई सरगोशी करने लगी। फिर इसने बड़े अब्बा को भागते हुए अंदर आते देखा। अदील का छोटा भाई रहील अहमद भी इसे नजर आ गया, लेकिन वो खुद कहाँ था, इसे बेपनाह परेशानी हुई। इसने अपनी ब्राइड मेड को अपने पास बुलाया और इससे पूछने लगी कि क्या हो रहा है। अदील के घर वाले तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अदील कहाँ है? इसने इंतहाई धीमी आवाज में अनीला से पूछा, लेकिन वो इसे पानी का गिलास पकड़ा कर वापस लौट गई। बड़े अब्बा के हाथ में कोई लिफाफा था। वो इसके वालिद साहिब से कोई बहस कर रहे थे। इससे सब्र न हुआ तो वो हरामा हरामा अपना लहंगा थामे नीचे आई। मेहमान सर उठाकर इसकी तरफ देखने लगे। ये तुम क्या कर रही हो? इसकी वालदा फौरन से आगे आई, लेकिन इसने आगे बढ़कर बड़े अब्बा से लफाफा ले लिया। इसका शक दुरुस्त निकला। ये लफाफा अदील अहमद की तरफ से भेजा गया था। किसने दिया है ये वो पूछने लगी। कोरियर वाला देकर गया है, हाल का पता लिखा हुआ, डेट भी वही लिखी है जो शादी की है। यानी इसने पहले से ही कोई बड़ा फैसला कर रखा है। इसके छोटे भाई ने अपनी बहन के कंधे पर हाथ रखकर कहा। वो इन तमाम लोगों को गौर से देखने लगी। आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना? इसकी आंखों में आंसुओं की नमी चमकी। इसे अच्छी तरह याद था कि जब इसे अदील के पाकिस्तान आने की खबर मिली तो इसकी कज़न ने इसे बताया कि वो इस रिश्ते पर खुश नहीं है। इस वक्त सारा ने इस बात को नज़रअंदाज किया, लेकिन अब शायद इसे अपने कज़न की बातों में सदाकत नजर आने लगी। वो दोबारा से पलटी, अपना लहंगा समेट कर ब्राइडल रूम में आ गई। इसने अपने धड़कते दिल को काबू में रखते हुए वो लिफाफा चाक किया और अगले ही लम्हे इसे अपना आप पूरे वजूद के साथ जमीन बोस होता दिखाई दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? वो मुझे कैसे तलाक दे सकता है? रुस्ती वाले दिन किसी को इतना बड़ा तोहफा कोई क्यों देगा? वो वहीं बैठकर गायब दिमागी से ऊंचा ऊंचा रोने लगी। इसकी आवाज सुनकर तमाम लोग अंदर आए। इसके छोटे भाई ने लफाफा उठाकर देखा और अगले ही लम्हे वो भी अपनी जगह मंजमंद हो गया। ये बहुत खूब सिला दिया है अदील भाई ने मेरी बहन को। इसे बसने से पहले ही उजाड़ दिया। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। इसने आगे बढ़कर अपनी जान से प्यारी बहन को गले से लगाया। वो इसके कंधे पर सर रखकर रोने लगी। मेरा क्या कसूर था? इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब क्या होगा? मैं तो बदनाम हो जाऊंगी। लोग मुझ पर थू थू करेंगे। ये कैसी दुल्हन है जिसके शोहर ने इसे रुस्ती वाले दिन ही तलाक दे दी। आंसुओं की लड़ी मोती की मानत इसकी आंखों से गिर रही थी। इसका पूरा वजूद जल्जलों की जद में था। तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें इस हाल में पहुंचाने वाले रोएंगे। रो मत मेरी बच्ची, चुप हो जाओ। इसकी अम्मी ने कमाल सब्र का मुजाहरा करते हुए इसे गले से लगा लिया। नसीमा पर हम मेहमानों को क्या जवाब देंगे? सबकी नजरें हम पर लगी हुई हैं। पहले ही वो लोग समझ चुके हैं कि कुछ गड़बड़ हुई है। इसकी फूफो ने कहा तो वो रोना भूलकर इन्हें देखने लगी। इसी दौरान कमरे का दरवाजा खुला और इसकी सास कलसूम बेगम अंदर दाखिल हुई।
کیا ہوا ہے؟ آپ لوگ سب یہاں کیوں جمع ہیں؟ باہر تمام مہمان آپ کا پوچھ رہے ہیں۔ عدیل راستے میں ہی ہے، آتا ہی ہوگا۔ وہ اس بات سے بے خبر ان لوگوں کو خوشگوار لہجے میں بتانے لگی، لیکن اگلے ہی لمحے ان لوگوں کی اتری ہوئی شکلیں دیکھ کر وہ حیرانی سے دیکھنے لگی۔ کوئی بات تو ہوئی ہے؟ کیا طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہاری؟ ساریہ کیا ہوا ہے بیٹا تمہیں؟ وہ فوراً سے جھک کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ساریہ کے بھائی خرم نے طنزیہ نگاہوں سے کلثوم بیگم کی طرف دیکھا۔ تائی جان، مجھے نہیں پتا آپ کو معلوم ہے یا نہیں، یا آپ انجان بن رہی ہیں، لیکن آپ کے صاحبزادے دین نہیں آنے والے، بلکہ انہوں نے طلاق نامہ بھیج دیا ہے۔ ایک دم سے زمین پر رکھا لفافہ اٹھا کر کلثوم بیگم کے حوالے کیا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کیا بول رہے ہو خرم؟ کچھ بھی بولتے رہتے ہو۔ شادی والے دن اپنی بہن کے لیے کوئی ایسا مذاق کرتا ہے؟ کیا انہوں نے اسے ہنستے ہوئے ڈانٹا؟ اور اگلے لمحے جیسے ہی ان کی نظر کاغذات پر پڑی تو وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ یہ کیا کر دیا عدیل تم نے؟ یہ کیا کر دیا؟ میری بچی کو برباد کر دیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ساریہ کو فوراً سے اپنے گلے سے لگایا، لیکن وہ جیسے گہرے صدمے میں تھی، بس حالی حالی نگاہوں سے حالہ کو گھورنے لگی۔ شفیق کو بھی بتا دو، لگتا ہے اسے بھی اپنے بیٹے کے کارنامے کا کچھ پتہ نہیں ہوگا، رافیہ پھپھو نے کلثوم بیگم سے کہا تو وہ فوراً سے دوڑ کر شفیق کو بلا لائی۔ کیا ہوا آپا؟ کچھ تو بتائیں۔ تمہارا بیٹا طلاق دے چکا ہے میری بھتیجی کو، کیا تمہیں نہیں معلوم؟ اس نے کاغذات تو بنوائے ہی ہوں گے، گھر میں ہی رکھے ہوں گے۔ تم لوگوں کو اتنا بھی نہیں پتا کہ تمہارا بیٹا تمہاری ناک کے نیچے کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ کاش تم لوگ پتہ لگا لیتے تو آج بھری محفل میں ہم لوگوں کو یہ تماشا نہ دیکھنا پڑتا۔ رافیہ پھپھو کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ شفیق اور کلثوم بیگم کو کٹہرے میں کھڑا کر دے۔ اب کیا ہوگا؟ شفیق نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے بڑے بھائی امین کے سامنے جوڑ دیے۔ والد صاحب کی قسم، مجھے اس حوالے سے کچھ معلوم نہ تھا۔ میں نے اسے سمجھا دیا تھا کہ یہ بچپن کا نکاح ہے، تمہیں نبھانا ہے۔ وہ اتنا بولڈ کیسے ہو گیا کہ اپنے ماں باپ کے علم میں لائے بغیر اس نے اتنا بڑا فیصلہ کر دیا؟ میں کسی کو منہ دکھانے لائق نہ رہا۔ وہ وہی صوفے پر ڈھیر سے گئے۔ اب تمام لوگوں کے چہرے پر فکر مندی دکھائی دینے لگی۔ ہم سب کو یہاں نہیں جمع ہونا چاہیے، باہر تمام لوگ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ چلو باہر چل کر سب کو بتاتے ہیں کہ بارات بس راستے میں ہی، اسی دوران کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنا ہی پڑے گا۔ رافیہ پھپھو ان تمام لوگوں کو لے کر آگے بڑھ گئی۔ کمرے میں ساریہ گل اکیلی رہ گئی۔ اس نے ہمت کی اور صوفے پر بیٹھی، لیکن اگلے ہی لمحے تاریک مستقبل اسے دکھائی دینے لگا۔ تمام لوگ مجھ پر تھو کریں گے، کیا سوچیں گے کہ میرے بارے میں، کہ مجھ میں ایسی کیا کمی تھی کہ میرے شوہر نے بارات کے ساتھ آنا گوارا کرنے کے بجائے مجھے طلاق بھجوا دی۔ بے اختیار اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور اپنے دل کی تیز رفتاری سے چلتی دھڑکن کو قابو کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے تمام لوگ خود پر ہنستے اور باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی عدیل، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ وہیں بیٹھ کر شدت سے رونے لگی۔ اگلے ہی لمحے اس کی نظر برائڈل روم میں رکھی کینچی پر پڑی۔ اس کے حواسوں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ میں کسی کو موقع ہی نہیں دوں گی کہ لوگ میرے بارے میں باتیں کریں۔ میں ایسی زندگی کو جی کر کروں گی بھی تو کیا؟ مجھے جینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کینچی ہاتھ میں لیے اس نے آخری بار آئینے میں خود کو دیکھا، اور اگلے ہی لمحے اس نے وہ کینچی اپنی کلائی پر پھیرنی چاہیے، لیکن اس کا یہ ارادہ ناکام بنا دیا گیا۔ کیا کر رہی ہوں؟ کیوں اپنی زندگی ختم کرنے پر تلی ہوں؟ اس کی والدہ وہاں موقع پر پہنچ گئی۔ وہ ان کے گلے لگ کر بے تحاشا رو پڑی۔ تو کیا کروں؟ ایسی زندگی جی کر ساری عمر اس کے نام پر بیٹھی رہی، اور اب جب اسے مجھے اپنانے کا وقت آیا تو اس نے مجھے طلاق دے دی۔ میں یہ زخم برداشت ہی نہیں کر پا رہی ہوں۔ یہ صدمہ میرے لیے بہت بڑا ہے۔ ساریہ گل کی آنکھوں سے نکلتے آنسو اس کے پورے وجود کو بھگو رہے تھے۔ دوپٹہ اتر کر اس کے پیروں میں ڈل رہا تھا۔
बाल बिखर कर खुल चुके थे। तुम्हारे माँ बाप अभी जिंदा तुम्हारे बारे में सोचने के लिए बैठे हैं। उन्होंने इसे अपने पास बिठाया, इसे पानी पिलाया और मोहब्बत से इसके माथे पर बोसा दिया। तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से तुम्हें अपनी जिंदगी खत्म करनी पड़े। अदील ने बेहिसी का मुजाहरा किया है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम इसकी इस बेहिसी पर हिम्मत हार जाएं। इसकी वालदा ने इसे हौसला दिया, फिर अगले ही लम्हे इसकी तरफ देखा। हम तमाम लोगों ने तुम्हारे लिए फैसला लिया है, तुम्हें इस फैसले को कबूल करना होगा। इसकी वालदा ने ठहर ठहर कर इसे सहनी तौर पर तैयार किया। कैसा फैसला अम्मा? इसकी आवाज इंतहाई धीमी थी, वो रो रो कर थक चुकी थी। हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं। इसके सर पर धमाका हुआ, लेकिन किसके साथ? वो एकदम से जैसे खड़ी हो गई। मुझे किसी से शादी नहीं करनी है, मेरी जिंदगी से कोई मजाक तो नहीं। वो बेबसी से अपनी वालदा की तरफ देखने लगी। मेहमानों को कानो कान खबर नहीं हुई है कि हुआ क्या है। ऐसे वक्त में हमारे पास सिर्फ यही चारा रह गया है, वरना हमारी बदनामी होने से कोई नहीं रोक सकता। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है बेटा। इसकी वालदा ने अपने दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए इससे इल्तिजा की, आप मेरी शादी किससे करेंगे? वो बेजान सी सोफे पर दोबारा बैठ गई और थोड़ी देर बाद इसने अपनी वालदा से पूछा। आंखों में गहरा सदमा छाया हुआ था। शफीक भाई और कलसूम भाभी ने अपने छोटे बेटे के लिए तुम्हारा नाम लिया है। ये सुनते ही वो अपनी जगह पर उछल पड़ी और फटी फटी निगाहों से अपनी वालदा की तरफ देखा। ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है, वो मुझसे छोटा है। वो रोने लगी। अब ये तमाम चीजें सोचने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। तुम रिलैक्स हो जाओ, हम सब संभाल रहे हैं, बस तुम हाँ कर दो। अनीला आ रही है, तुम्हारा हुलिया ठीक कर देगी। बाहर इसे भी राजी कर लिया गया। इसकी वालदा ने इसे इत्तला दी तो इस वक्त इसे अदील के छोटे भाई रहील से शदीद नफरत सी महसूस हुई। अनीला ने इसका हुलिया दुरुस्त किया और इसे सहारा देकर एक हाथ से इसका लहंगा थाम कर आहिस्ता आहिस्ता इसे चलाते हुए बाहर ले आई। इसने निगाहें उठाकर सामने बैठे राहील की तरफ देखा, जो सफेद शलवार कमीज पर फूलों का हार गले में डाले स्पाट चेहरे के साथ बैठा सामने की तरफ देख रहा था। अगले ही लम्हे इसके कदम लड़खड़ाए। हौसला रखो, क्या कर रही हो? अनीला ने इसे खुद को संभालने का कहा। वो धीरे धीरे इसे चलाते हुए इसके पहलू में बिठा गई। मौलवी साहब वहीं बैठे हुए थे। निकाह के लिए इजाबो कबूल शुरू हुआ। सारिया गुल वल्द अमीन गुल, क्या आपको अहमद शफीक वल्द शफीक गुल से रिश्ता कबूल है? इसने पलके उठाकर अपनी वालदा की तरफ देखा। इनकी आंखों में इल्तिजा थी, मान था, उम्मीद थी। वो इनका ये मान नहीं तोड़ सकती थी। फिर अगले ही लम्हे इसने अपने बराबर में बैठे राहील की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर किसी किस्म की कोई तासुरात नहीं थे। फिर इसने अपना सर झुका लिया। कबूल है। एक लम्हे के लिए इसे ऐसा लगा जैसे इसके जिस्म में किसी ने आग लगा दी हो और वो इसमें जलकर खाक हो रही हो। अदील अहमद, तुम इसका खमियाजा भुगतोगे जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा। उम्मीद है कि वो भी जल्द ही तुम्हें छोड़ देगी। इसने वहीं बैठे बैठे अपने आंसुओं को काबू में रखते हुए अदील अहमद से गायबाना तौर पर मुखातिब होते हुए इसे बद्दुआ दी। आज इसका दिल बुरी तरह टूट कर कई टुकड़ों में बट गया और वो इसे संभाल भी न सकी। राहील अहमद से भी इजाजत ले ली गई और यूं वो दोनों एक दूसरे के साथ निकाह के बंधन में बंध गए। वो वहीं जा रही थी जहां के वो अक्सर ख्वाब देखा करती, लेकिन इस बार वो अदील के संगे बयां कर जाने के बजाय राहील अहमद की दुल्हन बनकर शफीक विला में कदम रख रही थी। तुम ठीक हो ना बेटा? कलसूम बेगम ने इसे राहील अहमद के कमरे में पहुंचा दिया। कमरा बिल्कुल सादा सा था। जाहिर है इसकी शादी तो नहीं थी जो कमरा सजा हुआ होता। इसके बराबर वाला कमरा अदील अहमद का था और वहां से फूलों की खुशबू यहाँ तक आ रही थी। एक बार फिर से आंसू इसकी आंखों से बहकर गालों में जज्ब
ہونے لگے۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور رحیل اندر داخل ہوا۔ پھر اس نے آہستہ سے کمرہ بند کیا اور آگے بڑھ کر ساریہ گل کو دیکھتے ہوئے سلام کیا۔ ساریہ نے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ کسی غلط فہمی میں مت رہنا، یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی ہے، یہ صرف ایک سمجھوتا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ رحیل نے آنکھیں سکیڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ بغیر کھانے کے اتنے بھاری بھرکم لیکچر کیسے دے دیتی ہیں؟ اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور صوفے پر بیٹھ کر جومنے لگا۔ قسم سے عدیل بائی نے جو کچھ کیا ان کی وجہ سے میں کھانا بھی نہ کھا سکا، ورنہ میں شادی کا کھانا کبھی مس نہیں کرتا ہوں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ میری ہی شادی کا کھانا بن جائے گا۔ وہ اسے دیکھ کر ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنستے ہوئے بولا، لیکن اگلے ہی لمحے ساریہ کی سنجیدگی دیکھ کر اسے چپ ہونا پڑا۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ پانی لا دوں؟ وہ فوراً سے اپنی بات کے اثر کو زائل کرنے کے لیے کھڑا ہوا اور لپک کر سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ میں سے پانی انڈیل کر گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ ساریہ کا دل چاہا کہ وہ یہ گلاس اٹھا کر اسی کے سر پر دے مارے۔ مجھے نہیں پینا ہے پانی، وہ ذرا مضبوط لہجے میں بولی۔ تو اس نے اپنی آئی برو اکٹھے کر کے اسے دیکھا۔ کیوں، اب پانی سے کیا دشمنی ہے؟ اس نے مایوس ہوتے ہوئے پانی وہیں رکھ دیا۔ کھانا تو کھائیں گی نا؟ یا کھانے کا بھی بائیکاٹ ہے؟ ویسے یہ عدیل بائی کے پیسوں کا نہیں ہے، کھا لیجئے، ابا کے پیسوں کا ہے۔ وہ ایک بار پھر سے دانت نکال کر ہنسنے لگا۔ ساریہ کا دل چاہا کہ وہ دھاڑے مار مار کر رو دے۔ یہ کیسا لڑکا تھا جو اپنی دلہن کے سامنے اس پر گزرے سانحے کا مذاق بنا رہا تھا۔ بہت ہو گیا، مجھے آپ کی کوئی فضول بکواس نہیں سننی، میں چینج کرنے جا رہی ہوں، وہ کہہ کر کھڑی ہوئی تو پیچھے سے اس کی آواز سنائی دی، جی جی بالکل چینج کرنے، تقریباً 5 کلو کا تو آپ نے یہ لہنگا پہنا ہوا ہے، کچھ تو وزن کم ہوگا، آپ سے ہلکی پھلکی ہو جائیں گی۔ اس کی بات سن کر ساریہ نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ یہ لڑکا کبھی نہیں سدھر سکتا، اس نے سوچا اور الماری سے اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گئی۔ باہر نکلی تو وہ لان کے آرام دہ سے سوٹ میں ملبوس تھی۔ اس نے اپنی ساری جویلری ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹھ کر اتاری اور نظر گھما کر دیکھا تو وہ بریانی کی پلیٹ لیے بیٹھا ہوا تھا۔ بہت اچھی بنی ہوئی ہے، بوٹیاں بھی بہت ساری ڈالی ہیں، آپ کھائیں گی؟ اس نے ایک چمچ بھر کر اس کی طرف بڑھایا۔ ساریہ نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہارا کھانا پینا ہو گیا ہو تو جاؤ یہاں سے، مجھے سونا ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگا۔ کیا کہہ رہی ہے آپ؟ شاید آپ بھول گئی ہیں کہ یہ میرا کمرہ ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اسے یاد دلایا گیا، اور اب آپ میری بیوی بن گئی ہیں، میاں بیوی تو ایک ساتھ ہی رہتے ہیں نا۔ وہ اپنی دھن میں بولتا چلا جا رہا تھا کہ جب اچانک اسے اچھو لگا اور اسے احساس ہوا کہ وہ کیا بول گیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ یہاں بیڈ پر سو جائیں، میں صوفے پر سو جاؤں گا۔ بات نہیں، مجھے ویسے بھی یہاں وہاں سونے کی عادت ہے، گھر کا چھوٹا بیٹا ہوں نا، ایڈجسٹ کر لیتا ہوں۔ مسکرا کر اس نے ساریہ کو بیڈ پر سونے کا مشورہ دیا۔ لائٹ بند میں نیند آتی ہے، مجھے روشنی میں نہیں۔ ساریہ کا دل چاہا کہ وہ دھکے مار کر اسے کمرے سے نکال دے، لیکن وہ اپنی خواہش دل میں ہی دبا گئی۔ ہاں تو بند کر دیجئے، میں 0 کا بلب جلا کر کھانا کھا لوں گا، اب آپ کے لیے اتنا تو کر ہی سکتے ہیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا اور دوبارہ سے اپنی پلیٹ میں مگن ہو گیا۔ ایک منٹ رک جائیے، وہ لائٹ بند کرنے کے یہ ہاتھ آگے کر کے کھڑی ہوئی تھی کہ اس نے اسے بکھلا کر رکھ دیا۔ اب کیا ہو گیا؟ وہ شدید بیزار نظر آنے لگی۔ مجھے یاد آیا کہ امی نے آپ کو منہ دکھائی دینے کے لیے کچھ تحفہ دیا تھا۔ وہ بریانی کی پلیٹ وہیں ٹیبل پر رکھ کر اپنا جیب ٹٹولنے لگا۔ وہ سینے پر بازو لپیٹے اس کی اس حرکت کو دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں چاہیے، تم اپنے ہی پاس رکھ لو۔ اس کا جواب سن کر ایک لمحے کے لیے رحیل احمد کے چہرے کا رنگ اڑا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے خود کو کمپوز کیا۔
اب میں یہ زنانہ نیکلس پہنتے ہوئے اچھا لگوں گا؟ پہلی بیوی دیکھی ہے جو اپنے شوہر کو منہ دکھائی دینے کا منع کر رہی ہے۔ واقعی میں آپ انوکھی ہیں۔ اس نے ہنستے ہوئے سنجیدہ ماحول کو ایک بار پھر سے خوشگوار کرنے کی کوشش کی اور چند قدم آگے آیا۔ محمل کے ایک ڈبے میں خوبصورت سا نیکلس موجود تھا۔ لمحے کے لیے اس کی آنکھیں چمکی۔ یہ تحفہ اسے عدیل احمد کی طرف سے ملنا چاہیے تھا اور اب اسے رحیل تحفہ دے رہا تھا۔ اس نے بمشکل اپنی پلکوں کو جھپک جھپک کر آنسو نکلنے سے روکنے کی کوشش کی۔ رحیل نے اس ڈبے سے وہ نیکلس نکالا اور ہاتھ آگے بڑھائے ہی تھے کہ ساریہ گل نے اس کی طرف دیکھا۔ میرے ہاتھ میں ہے، میں خود ہی پہن لوں گی۔ وہ اسے وہیں روک دینا چاہتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے رحیل احمد نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور اگلے ہی لمحے ہنستے ہوئے نیکلس اس کی طرف بڑھا دیا۔ ہاں، میں تو بھول گیا، آپ کے پاس بھی میری طرح کے دو ہاتھ ہیں۔ پھر سر جھٹک کر دوبارہ سے اپنی بریانی کی پلیٹ پر متوجہ ہو گیا۔ ساریہ نے نیکلس دوبارہ اسی ڈبے میں رکھا اور وہیں سائڈ ٹیبل پر چھوڑ دیا۔ وہ کن اکھیوں سے یہ منظر دیکھنے لگا، لیکن پھر کچھ سوچ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ کیسی رات تھی جو گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ساریہ نے اس کی طرف سے کروٹ لی۔ وہ شاید اب ٹی وی کھول کر کوئی پروگرام دیکھ رہا تھا۔ اللہ، میں شور میں کیسے سوؤں گی؟ کم از کم مجھے کوئی ماتم ہی منانے کے لیے کوئی جگہ دے دے۔ اس نے انتہائی دکھ سے سوچا اور تکیہ اٹھا کر اپنے کان پر رکھا۔ رحیم نے اس کی یہ حرکت دیکھ لی تو ٹی وی کا والیوم سلو کر دیا۔ ویسے آپ بھی سوچ رہی ہوں گی کیسا شوہر ہے، شادی کی پہلی رات بیوی پر توجہ دینے کے بجائے ٹی وی دیکھ رہا ہے۔ رحیل احمد نے اسے مخاطب کیا، لیکن اس نے اپنی آنکھیں فوراً سے بند کر کے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ وہ سو چکی ہے۔ میں جانتا ہوں آپ جاگ رہی ہیں، لیکن اگر آپ سونا چاہتی ہیں تو آپ سو جائیں۔ میں ٹی وی بند کر دیتا ہوں۔ اس نے فوراً سے ریموٹ سے ٹی وی بند کیا اور خود بھی صوفے پر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ دونوں اپنی اپنی جگہ گہری سوچ میں گم ہونے لگے۔ کیسے گزرے گی اتنی لمبی زندگی؟ ساریہ کے چہرے سے لگتا تو نہیں ہے کہ وہ مجھے کبھی شوہر کے روپ میں قبول کر پائے گی۔ اس نے اپنا بازو اپنی آنکھوں پہ رکھا اور لاتعداد سوچوں میں گم ہو گیا، جبکہ دوسری طرف ساریہ بس خاموش تھی اور اس کے آنسو اس کے غم کی غمازی کر رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے بہہ کر تکیے میں جذب ہونے لگے۔ عدیل احمد، تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے، اس نے میرے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ میں اس بات کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ سسکیوں سے رونے لگی اور یہ سسکیاں رحیل کے کانوں میں برابر آ رہی تھی۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ سوچوں میں گم ہو کر نیند کی گہری وادیوں کب کھو گئے انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ چند ہفتے پہلے وہ اپنے کمرے سے نکل کر کچن کی طرف جا رہی تھی کہ جب اس کی کزن رومیسا نے اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ کیا ہوا؟ کیا مصیبت ہے؟ اشارے کیوں کر رہی ہو کہ گونگی ہو گئی ہو؟ وہ وہاں پہنچ کر حیرت انگیز انداز میں اس سے پوچھنے لگی۔ تم چھت پر جاؤ، پھر تمہیں بتاؤں گی کہ گونگا ہونا کیا ہوتا ہے۔ ساریہ نے اس کی بات سن کر برے برے منہ بنائے۔ یہ پتہ نہیں تمہاری کیا عادت ہے، ہر بات پہیلیوں میں بولتی ہو، سیدھی صاف بات کہو نا، بولنا کیا چاہتی ہو؟ میں چھت پر کیوں جاؤں؟ وہ اس سے پوچھنے لگی۔ تم جاؤ تو صحیح، پھر پتہ چلے گا۔ اس نے اسے چھت کی سیڑھیوں کی طرف دھکیلا تو وہ اسے گھور کر سیڑھیاں چڑھنے لگی اور جیسے ہی اس نے چھت پر قدم رکھا تو سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے منجمد ہو گئی۔ ایک دم سے دل زور سے دھڑکا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے خوابوں کا شہزادہ، اس کا شوہر اس کے سامنے کھڑا اسی کا منتظر ہے۔ وہ اسی کشمکش میں مبتلا ہو گئی کہ آگے جائے یا پیچھے۔ وہ اسے پورے 10 سالوں بعد دیکھ رہی تھی۔ وہ ان 10 سالوں میں بہت کچھ بدل کر رہ گیا اور اسے اچھی طرح پہچان گئی۔ حالانکہ وہ سر سے لے کر پیر تک بدل چکا تھا،
مجازی خدا عدیل احمد کا لہجہ انتہائی اسمارٹ اور فیصلہ کن تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا، نہ جانے کیا بات ہو گئی۔ وہ سوچنے لگی، پھر اسے اشارہ کیا تو وہ دونوں چھت پر بنے سیمنٹ کے بینچ پر کچھ فاصلے سے بیٹھ گئے۔ دراصل میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ شادی، اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، چھت پر کوئی زور سے دوڑتا ہوا داخل ہوا۔ ان دونوں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو یہ خرم تھا جو ساریہ گل کا بھائی تھا۔ ان دونوں کو وہاں بیٹھ کر اس نے ایک دم سے سیٹی بجائی اور قریب آ کر ساریہ سے کہا، واہ بھائی واہ، اکیلے اکیلے ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ اس کی بات پر ساریہ کا دل چاہا کہ وہ اس کا منہ توڑ تو کیا شوہر سے ملاقات میں پورے محلے کو دعوت دے دوں۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ اس وقت اسے خرم کا وہاں آنا بالکل بھی نہ بایا۔ امی جان تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈ رہی ہیں اور تم یہاں اپنے شوہر کے گپے لگا رہی ہو، جاؤ نیچے جا کر جواب دو۔ ساریہ نے اگلے ہی لمحے اپنے شوہر عدیل احمد کی طرف دیکھا جو بالکل غیر آرام دہ سا دکھائی دینے لگا۔ میں جاؤں؟ وہ اس سے اجازت لینے لگی۔ ماں صدقے، ابھی سے تم اس کی اتنی فرما برداری کر رہی ہو، اتنی فرما برداری بھی اچھی نہیں ہوتی، پھر ایسے شوہر سر پر چڑھتے ہیں۔ خرم اپنی ہی دھن میں بولے جا رہا تھا کہ عدیل احمد ان دونوں کے جانے سے پہلے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں چلتا ہوں، اور خرم سے ملے بغیر ہی تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے غائب ہو گیا۔ اسے کیا ہو گیا؟ نہ سلام نہ دعا، بس بیرون ملک کیا چلے جاتے ہیں لوگ تو دماغ آسمان پر رکھ لیتے ہیں۔ دیکھ لینا تمہارے شوہر کا مزاج اگر یوں ہی رہا تو اچھا نہیں ہوگا۔ خرم کو بہت ہی زیادہ برا محسوس ہوا۔ اس کا یہ نظر انداز کرنا اسے بالکل بھی نہ بایا۔ اچھا، نہ اب تم میرے شوہر کے خلاف محاذ کھول کر نہ کھڑے ہو جانا۔ جو بھی میرا شوہر ہے، جیسا بھی ہے میرا ہے، میں اس کے خلاف ابھی کوئی لفظ نہیں سنوں گی۔ اس نے شرارت سے آنکھ دباتے ہوئے اپنے سے چھوٹے خرم کا کان مروڑا، اور وہ مجھے کوئی بات بتانے والا تھا، تم بیچ میں کباب میں ہڈی بن کر آ گئے۔ اگر چند منٹوں کے لیے ہمیں اکیلا چھوڑ دیتے تو میں اس کی بات سن لیتی، نہ جانے کیا بات ہوگی۔ ساریہ کو اس کی بات یاد آئی تو وہ اداس ہونے لگی۔ اب یہاں کھڑے کیا ہو، چلو میرے ساتھ۔ رومیسا نے رات کو اپنے کمرے میں جانے سے پہلے اسے اپنے پاس بلایا۔ ہاں بولو، بہت تھک گئی ہوں یار، امی ابو نے دعوت کر دی اور پھر وہ کھانا بنا کھائے ہی چلے گئے۔ مجھے تھوڑا تھوڑا دکھ ہو رہا ہے۔ اس میں دکھ کی کیا بات ہے؟ وہ جاتے جاتے اپنا نمبر مجھے دے گئے ہیں، کہنے لگے۔ ساریہ کہیں نظر نہیں آ رہی، اسے یہ نمبر دے دینا، کہنا رات کو کال سنے گی، میری پوری بات سن لے۔ وہ یہ سنتے ہی ساریہ کے چہرے پر پریشانی چھا گئی۔ اس نے چاہا کہ وہ رومیسا سے یہ بات شیئر کرے، لیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے نمبر اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے فون ملایا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ حالانکہ وہ روبرو ملاقات کر چکی تھی، لیکن وہ ملاقات کچھ خاص خوشگوار نہ تھی کہ اس کے دل پر کوئی انتہائی پیارا سا احساس چھوڑ جائے۔ بیل جاتی رہی، پھر تھوڑی ہی دیر میں بھاری گمبھیر آواز اسپیکر سے ابھری تو ساریہ نے بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ جی آپ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتے تھے؟ وہ خرم آ گیا تو ہماری بات ادھوری ہی رہ گئی۔ اس نے تمہید مانی تو وہ اسے ایک گہری سانس بھرتے ہوئے محسوس ہوا۔ جی میں آپ سے کہنا چاہتا تھا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، دراصل جو بات وہ میں روبرو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی ساریہ کے چہرے پر حیا کی لالی بکھر گئی۔ آپ مجھے فون پر ہی بتا دیں گے، گھر والوں کی موجودگی میں آپ سے ملنے نہیں آ سکتی۔ اس کی بات سنتے ہی عدیل احمد نے اپنے کان سے فون ہٹا کر اچنبے سے اس لڑکی کو دیکھا جو اس کی بیوی ہونے کے باوجود یہ کہہ رہی تھی، ٹھیک ہے تو پھر آپ فون پر ہی سن لیجئے، میں کہنا چاہتا تھا کہ۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کی والدہ کمرے میں داخل ہوئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر گر گیا۔ وہ سائڈ ٹیبل کے پاس کھڑی تھی اور وہاں پانی کا جگ رکھا ہوا تھا۔
فون ڈائریکٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پانی میں گر گیا۔ اسے زوروں کا رونا، سیاہ کیا ہوا بیٹا، تم رو کیوں رہی ہو؟ اس کی والدہ نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا۔ امی، عدیل کا فون تھا، 2 بار وہ مجھے کچھ کہنا چاہتے تھے کہ کوئی ضروری بات ہے۔ ایک بار وہاں چھت پر خرم آ گیا اور ابھی میں بات کر ہی رہی تھی کہ میرا فون ہی پانی میں گر گیا۔ اس کی والدہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، ویسے تمہیں یہ بات بتانے آئی تھی کہ اگلے ہفتے تمہاری رخصتی رکھی گئی ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی والدہ کی طرف دیکھا۔ کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ وہ سخت حیران تھی۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، عدیل احمد نے تمہیں بتایا نہیں ہے؟ تمہارا تو فون ہی گر گیا نا، میں تمہیں بتا دیتی ہوں۔ بہت مبارک ہو بیٹا، اب اس ایک ہفتے میں بہت سی تیاریاں کرنی ہیں۔ تمہارے تایا جان نے تو بالکل سادگی سے کرنے کا کہا، پر کچھ نہ کچھ تو اہتمام کرنا ہوگا نا۔ اس کی والدہ اور بھی بہت کچھ کہتی رہی، لیکن ساریہ گل کا دماغ اسی بات میں اٹک گیا۔ اب نہ تو اسے عدیل کا نمبر یاد تھا اور کسی اور سے نمبر دوبارہ سے لیتے ہوئے اس شرم سے محسوس ہوئی، اس لیے وہ بات وہیں رہ گئی۔ دراصل قدرت کو ساریہ گل کو اس درد سے گزارنا تھا جو عدیل احمد نے رخصتی کے وقت اسے دیا۔ بارات کے ساتھ خود آنے کے بجائے طلاق نامہ بھجوا دیا۔ اپنی زندگی ختم کرنے کے در پہ تھی کہ بروقت اس کی والدہ نے اسے بچا لیا اور یوں اسے فیصلہ سنایا کہ اس کی شادی عدیل احمد کے چھوٹے بھائی رحیل احمد خاندان کی عزت بچانے کی غرض سے طے کر دی گئی ہے۔ وہ بے انتہا مجبور ہو کر یہ شادی تو کر چکی تھی، لیکن اس کا دل و دماغ اس نئے رشتے کو قبول کرنے سے بالکل انکاری تھا۔ رحیل احمد سے شادی کے دوسرے دن وہ سو کر اٹھی تو وہ اسے مسکراتا ہوا وہیں اس کے سرہانے کھڑا دکھائی دیا۔ ایک جھٹکے سے وہ اٹھ بیٹھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کے سوال پر رحیل احمد کی آنکھیں ابل پڑی۔ یہ کیسا عجیب سوال ہے؟ یہ میرا کمرہ ہے، ظاہر ہے یہاں میں ہی نظر آؤں گا نہ آپ کو؟ اس کے سوال پر وہ ہنستے ہوئے اسے وضاحت کرنے لگا۔ اگلے ہی لمحے ساریہ کو اپنا آپ آکورڈ سا محسوس ہوا۔ کتنے بج گئے ہیں؟ اتنی دیر ہو گئی ہے، آپ نے مجھے اٹھایا ہی نہیں۔ وہ اس پر دوبارہ سے غصہ کرنے کا بہانہ ڈھونڈنے لگی۔ رحیل احمد نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ میں نے سوچا شیرنی سو رہی ہے تو جگانا مناسب نہیں ہے۔ اس نے شرارت سے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی اور ناشتے کی ٹرے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے ناشتہ کر لیا ہے، آپ بھی کر لیجیے گا۔ وہ دوبارہ سے صوفے پر بیٹھ گیا اور لیپ ٹاپ چلانے لگا۔ یہاں ناشتہ کیوں کرنا ہے؟ باہر تائی جان کیا سمجھیں گی؟ وہ اس سے پوچھنے لگی۔ باہر مت کرنا، یہیں کر لینا، فائدے میں رہو گی۔ وہ دوبارہ سے اسے سمجھانے لگا۔ یہ آپ کی اپنی منطق ہوگی، منطق آپ اپنے پاس رکھیے، میں نے آپ سے مشورہ نہیں مانگا۔ آپ جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں کہ یہ شادی کن حالات میں ہوئی ہے، چنانچہ اگر ہم دونوں ایک دوسرے کو سپیس دیں تو بہتر رہے گا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے اور اپنا حلیہ درست کر کے رات کو پہنا ہوا سوٹ تبدیل کیا۔ باہر کی جانب جانے لگی تو اس کے مجازی خدا رحیل احمد نے اسے روک لیا۔ ایک بار پھر سوچ لیں، باہر مت جائیں، کچھ سوچ کر ہی آپ کو کہہ رہا ہوں نا، میری بات پر عمل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ وہ آگے بڑھ کر اسے روکنے لگا۔ ساریہ گل کا دماغ بھگ سے اڑا اور وہ اس کا ہاتھ سائڈ پر کرتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ جیسے ہی اس نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا، اگلے ہی لمحے وہ برف کی بن گئی۔ وہاں سامنے عدیل احمد بیٹھا تھا، اسے دیکھ کر مسکرایا۔ کیسی ہو تم؟ بہت مبارک ہو تمہیں پھر کہتے، ساتھ ہی اس کا تعارف اپنے برابر میں بیٹھی ایک خوبصورت سی لڑکی سے کروایا۔ میٹ مائی وائف دانیہ۔ اور دانیہ، تم اسے تو اچھی طرح جانتے ہو نا، میری ایکس وائف۔ آخری جملہ اس نے قدر سرگوشی میں دانیہ کے کان کے قریب جھک کر کہا۔ ساریہ گل کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اسے بے اختیار رحیل کی بات یاد آئی۔
आप ना जाएं तो बेहतर होगा। एक बार फिर सोचने और काश मान ही लेती तो आज इसे अपनी खुशियों के कातिल से मुलाकात का शर्फ हासिल न होता। वो चंद कदम पीछे हटी, इसकी सिसकों में आंसुओं की नमी चिपकी। अदील अहमद गौर से इसे देखने लगा। इससे पहले कि वो पलट कर रोते हुए अपने कमरे की तरफ जाती, इसका कंधा किसी के चौड़े शाने से टकराया। इसने मुड़कर देखा तो रहील अहमद वहां खड़ा मुस्कुरा रहा था। शी इज माई वाइफ मिसिस राहील अहमद खान। मुस्कुराकर इसने आगे बढ़कर सारिया गुल के दोनों कंधों पर हाथ रखकर इन दोनों से कहा, तो वो दोनों हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। चले सारिया, हम कमरे में नाश्ता कर लेते हैं। फिर इसका हाथ पकड़कर इसे कमरे में ले आया। दरवाजा बंद किया तो सारिया के जब्त का बंधन टूट गया। वो वही जमीन पर बैठकर ज़ारों कतार रोने लगी। मुझे अफसोस होता है सारिया कि तुम जैसी मजबूत लड़की अदील अहमद जैसे शख्स के लिए अपने आंसू बहा रही है। तुम्हें तो शुक्र कर चाहिए कि वो तुम्हें छोड़ चुका है और कम से कम मुनाफकत नहीं की। तुमसे सीधे साफ अल्फाज में कह दिया कि तुमसे मोहब्बत नहीं करता तो जिंदगी भी नहीं गुजारेगा। ऐसे शख्स के लिए अपने आंसू क्यों जाया कर रही हो? वो वहां घुटनों के बल बैठकर इसके आंसू पूंछने के लिए हाथ आगे बढ़ाने लगा, लेकिन अगले ही लम्हे ठहर गया। सारिया ने अपना चेहरा पीछे कर लिया। मुझे अकेले छोड़ दीजिए, इसने अपने दोनों हाथ जोड़कर रहील अहमद से कहा। तो एक लम्हे के लिए इसे बहुत बुरा महसूस हुआ। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। फिर अपना लैपटॉप उठाकर वो कमरे से निकल गया। सारिया ने आगे बढ़कर कुंडी लगाई और वहीं दरवाजे से टेक लगाकर आंसू बहाने लगी। मैं तुम्हें अपने दिल से तो निकाल चुकी हूँ, लेकिन आज तुम मेरी नज़रों में इतना घिर चुके होंगे। मैं तुमसे बाकायदा तौर पर नफरत महसूस कर रही। इसने चीख चीख कर अदील अहमद से गायबाना तौर पर कहा। अपनी जिंदगी का कैसा सितम था कि वो इसके सामने होकर भी इसका न था और वो इसके पास होकर भी इसके दिल में हुक्मरानी ना कर सकी। काश माँ बाप आप बचपन ही से ये फैसला सोच समझ के करते तो जो साल मैंने अदील अहमद के इंतज़ार में, इसकी याद में, इसकी मोहब्बत में गुजारे, वो यूं रायगा ना जाते। इसे अपना आप हाली हाली सा महसूस होने लगा। काफी देर तक वहीं बैठी रही। कमरे का दरवाजा कुछ देर बाद बजा तो इसने अपनी आंखों से आंसू साफ करके अचानक से दरवाजा खोला। सामने रहील खड़ा था। मैं अंदर आ जाऊं, काफी देर हो गई है। कमरे से दरबदर हूं और वही कमरे से बाहर खड़ा होकर अब भी इसे इजाजत ले रहा था। इसने कुछ भी ना कहा, बस जगह छोड़ दी। वो अंदर दाखिल हुआ। अब ठीक है आप? इसने इसके कंधे पर हाथ रखकर पूछना चाहा तो सारिया ने एकदम से इसका हाथ झटक दिया। मुझे अम्मी के घर जाना है। हुक्म सादिर, क्या ठीक है, ले जाते हैं। तैयार होना है कि ऐसे ही चलना है? वो गाड़ी की चाबी उठाकर जाने लगा, लेकिन फिर अगले ही लम्हे इसने सारिया की तरफ देखा। क्या आप मेरे साथ रिक्शे में बैठना पसंद करेंगी? क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं है और बाहर खड़ी गाड़ी अदील साहब की है। आप इसमें तो सवार नहीं होंगी, इसलिए पूछ रहा हूँ। सारिया ने कड़ी नज़रों से मुड़कर इसे देखा तो वो वजाहत देने लगा। ठीक है कहते साथ ही वो बाहर निकल गई। अदील वहां गाड़ी में बैठा दोनों को देख रहा था। वो दोनों घर से निकले तो रहील ने इसे वहीं खड़ा होने का कहा और खुद रिक्शा करवाने के लिए आगे बढ़ गया। अदील गाड़ी से उतरा और चंद कदम चलता हुआ इसके पास आ। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हें इतने साल अपने निकाह में रखा और फिर तुम्हें ऐन बारात वाले दिन तलाक भेज दी। लेकिन तुमने क्या किया अपनी जिंदगी के साथ? तुमने मेरे ही छोटे भाई से शादी कर ली। दरअसल इस बात के पीछे तुम्हारा क्या मकसद था? क्या तुम मेरी नज़रों में ही रहना चाहती हो या फिर तुमने मुझसे बदले के लिए ये शादी की है? अदील अहमद के अल्फाज थे या जहर? मैं बुझे हुए की जो सीधा सारिया गुल के दिल में उतर गए और सिर्फ सारिया ने नहीं बल्कि
रहील ने भी इसका ये हुर्फ जहर में बुझा सुना था। इसके माथे बल पड़े और वो चंद कदम आगे आई। मिस्टर अदील अहमद, ये मेरी ज़िंदगी है और इसका मैं जो चाहे फैसला करूं। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप मेरी ज़िंदगी के बारे में सवाल करें। जहाँ तक शादी का ताल्लुक है तो जब आपसे टूट गई तो फिर मैं जिससे चाहे शादी करूं। आपको कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। आप अपने रास्ते में, मैं अपने रास्ते में। आइंदा मुझसे ये सवाल करने की ज़रूरत भी महसूस मत कीजिएगा कि आप मेरे कुछ भी नहीं लगते जिसके सामने मैं जवाबदा हूँ। इसने उंगली उठाकर इसे सख्त लहजे में जवाब दिया। रहील ने मुस्कुरा